بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف اور عملیات میں خوش آمدید۔ نقوش لکھنے کا طریقہ، سب سے پہلے 15ویں والا نقوش ہر احباب کو عملیات کی فیلڈ میں آنا چاہیے کہ 15ویں والا نقوش کیا ہے، اس کی کیا چال ہے۔ اسی چال کے ساتھ تمام تر جب تک آپ کی زندگی یا آپ نقوش لکھیں گے تو یہی چال آپ کے کام آنے والی ہے۔ اس لیے اس چال پہ تھوڑا توجہ دیں۔ سمجھانا ہمارا کام ہے، توجہ دینا آپ کا کام ہے، اور انشاءاللہ کامیابی رب کے حکم سے ہر عملیات کی فیلڈ میں آپ کو ضرور ہوگی۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 15ویں کا نقوش کہتے کیسے ہیں۔ 15ویں کے نقوش سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 سے لے کر 9 تک لکھیں گے، 9 تک، تو ہر طرف سے آپ کا جو لکھاوٹ ہے، بناوٹ ہے نقوش کی، وہ 15 ہی آنی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں 15ویں کا نقوش۔ لہٰذا یہ عملیات کی فیلڈ میں ایک ایسی چال ہے جو کہ آپ کا سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر آتشی چال کی ہم بات کریں تو آتشی چال ان لوگوں کے لیے جن کے نام کا پہلا حروف آتشی ہوتا ہے۔ بادی چال ان لوگوں کے لیے جن کا حروف پہلا بادی ہوتا ہے، نام کا پہلا حروف۔ آبی چال ان شخصوں کے اوپر کام آتی ہے جن کا نام کا پہلا حروف آبی ہو۔ خاکی ان حروفوں کے اوپر، ان نام کے اوپر کام کرتا ہے جن نام کا پہلا حروف خاکی ہو۔ یہ 4 چیزیں آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہیں کہ یہ جو نقوش آتشی، بادی، آبی، خاکی دیے ہوتے ہیں، یہ کس لیے ہوتے ہیں۔ بندے کے نام کا پہلا حروف دیکھیں گے، پھر اس کے اوپر ہم نقوش لکھیں گے، تب وہ 100% کام کرے گا۔ اب اگر ایک بندہ آبی ہے، بادی ہے، خاکی ہے، ہم اس کو آتشی نقوش نہیں دیکھ سکتے ہیں، جلانے والا نقوش نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بادی ہے تو ہم اس کو ہوا والا نقوش دیں گے، ہم اس کو جلانے والا نہیں دیں گے۔ آبی ہے تو ہم اس کو پانی والا کوئی نقوش دیں گے، چاہے کہ وہ کسی محبوب کے لیے کر رہا ہے تو پانی پلانے والا نقوش اس کو دیں گے۔ ایک خاکی ہے تو ہم اس کو آگ والا نہیں دیں گے بلکہ اس کو دفن کرنے والا تویز دیں گے۔ یہ 4 کلیے آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے عملیات کی فیلڈ میں۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، کسی عامل کے پاس، کسی بابا کے پاس، تو سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں، وہ جو جلانے والے نقوش ہمیں دے دیں، بس وہ جلانے والا کام ہمیں دے دیں۔ بے شک آگے وہ شخص بادی، آبی، خاکی ہو، اس کے اوپر آتشی نقوش آپ جلائیں گے تو اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کا کام ہو بھی جاتا ہے تو 100 میں سے 1% ہوگا، 99% نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو احباب جس لائن میں آ رہا ہے، جس خانے میں آ رہا ہے، آتشی ہے، بادی، آبی ہے، خاکی ہے، اس کے اوپر وہی نقوش لکھا جائے، تب جا کے اس کے اوپر 100% کام کرے گا۔ اب یہاں پہ ہم جب بات کرتے ہیں 15ویں کے نقوش کی، تو یہ ایک عملیات کی فیلڈ میں فرسٹ کام آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے سیکھنے ہوتے ہیں، جس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بڑے سے بڑا نقوش کیسے لکھوں گا۔ بڑے سے بڑا نقوش ہو، اسے کل عدد جمع کریں، یہاں اس کے کل عدد ہم لائن کے جمع کریں گے تو 15 آئے گے۔ اسی طرح ہم کیسے بڑے کے بڑے نقوش کی بھی عدد جمع کریں گے، جب اس کی ہمیں مل جائیں گے کہ 1000 اسے کل عدد آ رہے ہیں۔ اب 1000 ہم نے 24 مائنس کرنے ہیں، 3 پہ تقسیم کرنا ہے، جو آخر پہ بچتے ہیں عدد، اس کا ہم نے نقوش پر کرنا ہے 1 بائی 1 کر کے۔ اسی طرح 15ویں کا نقوش آپ سے یہ شیئر اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ احباب کو چال کا پتہ چل جائے کہ نقوش لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آتشی چال جو ہے وہ اوپر والے خانے درمیانی حصے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کیونکہ 1 سے لے کر 9 تک ہے۔ آپ کو چھوٹے احباب ہیں جن کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ 1 لکھا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 9۔ ابھی 9 تک جب آ گیا تو یہ اس کی چال ہے، نقوش کی چال ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کی، یہ نقوش آتشی کی چال تھی۔ بادی نقوش کی چال بائیں جانب درمیان والے خانے سے شروع ہوگی ہے۔ جہاں 1 لکھا ہے وہ 1 چال ہے، جہاں 2 لکھا ہے وہاں 2 لکھنے ہیں، 3 لکھا ہے، اس سے بڑے بڑا آپ نقوش پر کر سکتے ہیں۔ آبی چال ہے، دائیں جانب درمیان والے خانے سے شروع ہو رہی ہے، یہ آبی چال کا ہے۔ خاکی جو ہے نیچے والے خانے سے درمیانی سے شروع ہو رہا ہے، یہ خاکی ہے۔ اسی طرح سے آپ کو پاس جب بھی کبھی نقوش آ جائیں جو آپ کو لکھنے پڑ جائیں، مثال ہے کسی بندے کی عدد ہے 110، مثال دیتے ہیں، اب 110 میں سے آپ نے 24 مائنس کرنے ہیں، 3 کے اوپر تقسیم کرنا ہے، جو 3 کے اوپر کل عدد تقسیم ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ کل عدد جب تقسیم ہو جاتے ہیں، دیکھیں ابھی 110 ہے، 110 کو جب آپ تقسیم کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آخر میں 1 بچ رہا ہے۔ 1 کے پیچھے آپ نے نہیں بھاگنا بلکہ کل عدد جتنے تقسیم ہو رہے ہیں بس وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب ہم نے دیکھ لیا 1 پوائنٹ پیچھے بچ گیا، 1 بچ گیا یا 2 بچ گیا یا کچھ پوائنٹ بچ گیا، ان پوائنٹ کے پیچھے، تقسیم کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ جو تقسیم ہو گیا اس کو آپ نے پکڑنا ہے، فنگروں کو، وہ عدد ہم نے پکڑ لیے۔ پکڑنے کے بعد ہم نے اس میں سے 24 نکالنے ہیں، پھر 30 پہ مائنس کرنے ہیں۔ اب جو پیچھے بچ جاتے ہیں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے آتشی، بادی، آبی، خاکی نقوش پر کرنے ہوتے ہیں۔ یہ آسان ترتیب ہے جو آپ کو سمجھائی جا رہی ہے وظائف اور عملیات میں، تاکہ آپ کسی جگہ جا کے نقوش کے معاملے میں مار نہ کھائیں۔
انشاءاللہ آج جو 15ویں کا نقوش پیش کیا ہے، امید ہے کہ آپ بڑے سے بڑا نقوش بھی 9 خانوں میں اس طرح پر کر سکتے ہیں۔ جب نقوش پر کرنا ہو، یہ یا 15ویں والا کو نقوش پر کر کسی کو دے رہے ہیں، یہ ہر کام کے لیے مجرب اور آسان ہے۔ جب بھی کبھی آپ کو نقوش پر کرنا کو سمجھ نہیں آ رہی کون سا نقوش اس کو دے محبت کے لیے یا کسی کے لیے، اس کا نام کا پہلا حروف دیکھیں گے اور یہاں یہ 15ویں والا نقوش اس کو ایک لکھ کے دے دیں۔ حادثی ہے تو ایک لکھ کے دے دیں، بادی ہے تو ایک لکھ کے دے دیں، آبی ہے تو ایک لکھ کے دیں، خاکی ہے تو ایک لکھ کے دے دیں۔ اس کا کام بن جائے، اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لکھیں گے، انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا۔ اب کیسے کام ہوگا؟ حادثی کی جگہ ہم نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دائیں بائیں اوپر نیچے ہم نے لکھنا ہے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل۔ بڑے فرشتوں کے نام لکھنے ہیں، اس پہ خوشبو لگانی ہے، پیچھے اس شخص کا نام، اس کی محبوبہ کا نام لکھیں اور اس کو بتائیں یہ بازو پہ باندھ لیں۔ جب وہ بازو پہ باندھ لے گا، اس کو یہ کہہ دینا ہے آپ نے کہ آپ نے دن میں کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس نقوش کے اوپر دم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا کام 15 دن کے اندر ہو جائے گا۔ یہ تفصیل تھی 15 والے نقوش کی، اور نقوش کی چال جو آپ کو سمجھائے گی، یہ جو مین موضوع تھا وہ چال سمجھانا تھا کہ یہ 4 چالیں ہیں جس سے آپ نقوش بڑے سے بڑا بھی پر کر سکتے ہیں۔ وظائف اور عملیات میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ویڈیو میں لیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن سے پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔